Mic check 1 2 3. इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जो स्टॉल प्रोजेक्ट्स थे और वो भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स के, तनख्वाहदार लोगों के, जिनके पास कभी कैपेसिटी नहीं थी कि वो कैश दे के घर ले सकें, तो मैं मिनिस्ट्री हाउसिंग को आज ख़ास तौर पे इस चीज़ पे खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आज से 12 साल 13 साल पहले के प्रोजेक्ट्स जो रुके हुए थे और जो बिल्कुल बल्कि उनके ऊपर कंस्ट्रक्शन ही नहीं शुरू हुई थी, वो आपने 3.5 सालों में कंप्लीट किए हैं। तो मैं आपको इसकी अप्रिसिएशन करता हूँ। मैं अभी वो जो आपका I-16 में प्रोजेक्ट है वो देखा है, वहाँ ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स हैं, और ये अभी मैंने ऊपर से भी देखा हेलीकॉप्टर से। इसके लिए पाकिस्तान में इस घरों के लिए बहुत शॉर्टेज है, और शॉर्टेज की वजह क्या आ रही है कि जो अगर आपके पास कैश है तो आप घर ले सकते हैं। अब तक तो ये हुआ है कि अगर आपके पास कैश नहीं है, आपके पास कोई तरीका नहीं है बैंकों के ज़रिए आप किस्तों के ऊपर घर ले सकें, क्योंकि बैंक्स पाकिस्तान के अंदर आम आदमी के लिए बैंक्स कर्जा ही नहीं देते थे। और उसकी भी एक वजह थी कि एक कानून था जो बड़ी देर 30 सालों से फंसा हुआ था, जिसको फोरक्लोजर लॉ कहते हैं। मतलब ये है कि बैंक्स को सिक्योरिटी नहीं थी कि अगर वो पैसे देंगे तो वो अगर किस्तें ना मिल सके तो उनका पैसा वापस आ सकता। तो वो हमें तकरीबन 2.5 साल लगे वो कानून अदालतों से पास करते हुए, और वो जब कानून पास हुआ फिर हमने बैंकों के साथ बैठे और हमने फिर बैंकों को कहा कि ट्रेन करें अपने लोगों को, क्योंकि बैंकों में ट्रेनिंग ही नहीं थी कि जब छोटा आदमी आता है लोन लेने के लिए तो बैंक के स्टाफ की ट्रेनिंग ही नहीं थी कि उसको सर्विस कर सके। तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो ट्रेनिंग हुई, और मुझे ये बड़ी खुशी है कि इस वक्त पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है पाकिस्तान की तारीख में कि अब तक 124 अरब रुपए के बैंकों ने पिछले चंद महीनों में, 8-9 महीने में चंद प्रोजेक्ट्स अप्रूव कर चुके हैं, और जिसमें 40 अरब रुपया डिसबर्स कर चुके हैं, यानी दे चुके हैं लोगों को अपने घर बनाने के लिए। और गवर्नमेंट मदद कर रही है लो कॉस्ट हाउसिंग में। हम सब्सिडाइज करते हैं, हम इंटरेस्ट रेट को सब्सिडाइज करते हैं, ताकि अगर मैं तनख्वाहदार हूँ तो मुझे अपने घर के लिए जो मैं किराया देता हूँ उसी को मैं बैंक को किस्तें दे दूँ, तो बजाय कि मैं किराया देता रहूँ मैं किस्तें दे दूँ और घर मेरा हो जाए, यानी अपना घर बन जाए। तो ये पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट नहीं था। दुनिया के अंदर जो मॉर्गेज फाइनेंसिंग होती है अमेरिका में, इंग्लैंड में, यूरोप में, वो 80% से भी ऊपर होती है। पाकिस्तान के अंदर 0.2% सिर्फ हाउसिंग फाइनेंसिंग थी। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि हमारे मुल्क के अंदर ये बहुत बड़ा एक अलमिया था कि तनख्वाहदार तबका अपने घर ही नहीं बना सकता था, और बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। तो आज हमने बैंक्स के साथ मिलके वो भी आसानी पैदा कर दी है। और दूसरी, मैं जिस तरह भी हाउसिंग मिनिस्ट्री को कह रहा हूँ कि इन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उनके लिए ये आपने जो शुरू किया है, अब ये जो आपने कहा कि 88,000 यूनिट्स बन रहे हैं इस वक्त, यानी ये शुरुआत हैं, और 88,000 यूनिट्स जो मैंने डेट्स देखी हैं, कई ज़्यादातर 2022 में कंप्लीट हो रहे हैं, यानी कि 2022 के अंदर ये जो यूनिट्स कंप्लीट होंगे, ये फिर गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए उनको मौका मिलेगा अपना घर बनाने के लिए। और मैं आखिर में ये कहना चाहता हूँ कि जो हाउसिंग है वो एक ऐसी इंडस्ट्री है जिससे वो सारे मुल्क की इकॉनमी उठा देती है, क्योंकि हाउसिंग के साथ कम से कम 30 इंडस्ट्रीज अटैच्ड हैं।
کہ جب ایک گھر بننا شروع ہوتا ہے تو اس کے ساتھ 30 اور انڈسٹریز کام کرنا شروع کر دیتی ہیں. سیمنٹ ہے، دروازے ہیں، لاکس ہیں، سینیٹری فٹنگز ہیں، مختلف انڈسٹریز. تو اس لیے جو ہاؤسنگ ہے اکانومی کو سب سے زیادہ ڈرائیو ہاؤسنگ کرتی ہے. اور یہ جو ہماری ماشاءاللہ یہ جو ہاؤسنگ کے اندر جو پچھلے 2 سالوں میں جو ایک بہت بڑی بوم آئی ہے، جس کی وجہ سے ہماری ریکارڈ ہوئی ہیں سیمنٹ کے بھی سیلز اور جو سٹیل کی بھی سیلز ہوئی تھی وہ اب تھوڑی نیچے آئی ہیں، کیونکہ انٹرنیشنلی بدقسمتی سے یہ جو سپر کموڈٹی سائیکل آیا ہے پچھلے کرونا کی وجہ سے 1 سال میں ساری قیمتیں اوپر چلی گئی ہیں. لیکن اس کے باوجود اس وقت پاکستان میں کنسٹرکشن کی بوم ہے، اور اس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ابھی حالیہ میں ابھی ورلڈ بینک نے کنفرم کیا کہ پاکستان کی جو گروتھ ریٹ تھی، جس ریٹ کے اوپر پاکستان کی دولت میں اضافہ ہو رہا ہے، آمدنی میں اضافہ ہو رہا ہے، وہ 5.037% تھی، جو کہ کرونا کے دور میں بہت تیزی سے، یعنی اس کا مطلب کہ ہماری اکانومی آگے بڑھ رہی ہے. یہ مجھے احساس ہے کہ اس کی جو مہنگائی کی وجہ سے ہمارا خاص طور پہ تنخواہ دار طبقہ ابھی مشکلوں میں ہے. لیکن دوسری طرف جو ہمارا مزدور ہے، کیونکہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے، مزدوروں کی 40 سے 60% کی ان کی بھی جو آمدنی وہ بڑھی ہے. سب سے زیادہ فائدہ کسانوں کو ہوا، کیونکہ ہمارا ماشاءاللہ تقریباً 1400 ارب روپیہ اضافی دیہاتوں کے اندر گیا ہے، کیونکہ یہ ہماری 5 فصلوں کے اندر ریکارڈ سیلز ہوئی ہے، اور ان کو قیمت بھی کسانوں کو ریکارڈ ملی ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے دیہاتوں کے اندر جس سے زیادہ غربت ہوتی تھی ادھر اس وقت فائدہ ہوا ہے. اور یہ ورلڈ بینک کی سروے میں شو کرتا ہے کہ کرونا کے باوجود جو 4 انڈیکیٹرز ہیں ورلڈ بینک میں، ان 4 انڈیکیٹرز میں پاکستان میں غربت کم ہوئی ہے. تو وہ اس لیے ہوئی ہے کیونکہ کنسٹرکشن کی ہم نے جو کرونا کے دور میں ہم نے اپنی کنسٹرکشن انڈسٹری کو بند نہیں ہونے دیا، اور دوسرا ہم نے اپنے دیہات میں پوری مدد کی اپنے کسانوں کی. تو ادھر بھی کسانوں کا بھی فائدہ ہوا، کنسٹرکشن میں لوگوں کو روزگار بھی ملا، اور پھر ہماری جو انڈسٹری ہے اس کی ہم نے پوری مدد کی، ایکسپورٹ انڈسٹری کی. تو اللہ کا شکر ہے آج ہماری ایکسپورٹس بھی ریکارڈ ہیں. ہمارے جو باہر سے ریمیٹنسز ہیں، ہمارے جو اوورسیز جو ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ بھی ریکارڈ ہیں. ہماری ٹیکس کلیکشن ریکارڈ ہے، اس کا کیونکہ اکانومی اٹھ رہی ہے تو ٹیکس کلیکشن بھی ریکارڈ ہے. اور جو آگے پاکستان کا فیوچر ہے انشاءاللہ وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک صحیح ڈائریکشن میں چلا گیا، جو کہ بلومبرگ جو ہے وہ ساری دنیا کی اکانومیز کو ان کا جائزہ لیتا ہے، ان کی رپورٹ شائع کرتا ہے. تو بلومبرگ کے مطابق پاکستان کی جو اگلے 10 سال ہے وہ اکانومی کی ٹریجیکٹری، یعنی اس کا جو راستہ وہ ٹھیک نکل گیا ہے، اور انشاءاللہ پاکستان کا اس وقت جو معاشی حالات ہے وہ انشاءاللہ بہتر ہوتے جائیں گے. میں آخر میں پھر ہاؤسنگ منسٹری کو داد دیتا ہوں کہ یہ اپنے 3 سال کے اندر یہ جو 12 سال کا پروجیکٹ سٹال ہوا تھا یہ کمپلیٹ کیا، لوگ اپنے گھروں میں موو کیے ہیں. اور وہ جو I-11 کے اندر بھی جو میں نے ابھی دیکھے ہیں آپ کے 1500 جو یونٹس آپ نے بنائے ہیں وہ بھی تقریباً کمپلیٹ ہو رہے ہیں. لیکن سب سے زیادہ جو آپ نے اس سال میں ٹوٹل یونٹس 88,000 آپ نے کمپلیٹ کرنے ہیں، وہ انشور کرے ہاؤسنگ منسٹری کہ وہ اب ٹائم پہ ہوں، تاکہ لوگ جو اتنی دیر سے انتظار کر رہے ہیں کہ ان کو بھی موقع ملے اپنا گھر، اپنی چھت اپنے ہو، بجائے کہ وہ کرائے کے گھروں میں رہیں. تو اس پہ بھی چلے. اور پھر جو مزید آگے پروجیکٹس ہم بنا رہے ہیں، تاکہ ہمارا میری جو خواب ہے کہ پاکستان میں لوگوں کے آسانی سے اپنا گھر لینے کا ان کو موقع ملے. تو گورنمنٹ ان کی پوری مدد کرے، اور پھر جو ہماری منسٹریز ہیں وہ بھی اپنے جو لوگ کام کر رہے ہیں، جو ان کے لیے کام کرتے ہیں، ان کے لیے آسانی سے ان کی جو قسطیں آسان ہوں، یعنی کہ جو وہ کرائے پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں اسی کرائے کو قسطوں میں چلے جائیں، اور پھر وہ جب قسطیں یعنی مورگیج فائنینسنگ جسے کہتے ہیں، اس سے پھر اپنا گھر بھی ان کا اپنا ہو جائے. بہت بہت شکریہ.
وزیر اعظم عمران خان پی ایچ اے آفیسرز ریزیڈینشیا اور پی ایچ اے اپارٹمنٹس کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں گھروں کی شدید قلت ہے، لیکن اس پر حکومت کام کر رہی ہے. ترجیح یہی ہے کہ تمام شہریوں کو چھت کی فراہمی ممکن بنائی جا سکے. وزیر اعظم عمران خان اس وقت تختی کی نقاب کشائی کر رہے ہیں. ناظرین، وزیر اعظم عمران خان نے ڈی ایچ اے آفس ریزیڈینشیا اپارٹمنٹس کی افتتاحی تقریب سے خطاب کیا. ان کا کہنا تھا کہ جو کنسٹرکشن کا شعبہ ہے وہ ترقی کر رہا ہے اور پاکستان کی معیشت میں اس کا بہت بڑا کردار ہے. پاکستان کی معیشت اس وقت درست سمت میں گامزن ہے اور اس کی ترقی کے لیے مزید بھی منصوبوں پر کام جاری ہے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید باخبر رہنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے.